بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، اس پروگرام کا بنیادی مقصد نوجوان طلباء و طالبات میں تعلیم کا فروغ اور کردار سازی ہے۔ ہم ایسی شخصیات کو یہاں مدعو کرتے ہیں جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب محمد جمیل بھٹی صاحب۔ آپ اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب رہے، اس کے علاوہ ڈپٹی آڈیٹر جنرل پاکستان بھی رہے۔ بہت شکریہ جمیل صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جمیل صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں پہلے بتائیے۔ دیکھیے، جس طرح 50s میں ہوتا تھا، 50 کی دہائی میں زیادہ لوگ دیہاتوں میں رہتے تھے، تو میں بھی دیہات میں رہتا تھا، اور بلکہ بڑی مزے کی بات ہے کہ میرے والد کی شادی میٹرک میں ہو گئی تھی۔ اچھا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں فٹ بال کا میچ کھیل کے دوسرے شہر سے آیا تھا، تو آگے بتایا کہ آپ کے بیٹا ہوا ہے۔ اچھا۔ تو لہٰذا میرے والد تو پڑھنے کے سلسلے میں شہروں میں آ گیا، لاہور آ گیا، اچھا۔ گورنمنٹ کالج میں آ گیا، تو میں پھر گاؤں میں ہی پڑھا۔ اچھا، ابتدائی تعلیم گاؤں میں ہوئی؟ ہاں، تو ہمارے گاؤں میں تعلیم جو اسکول تھا وہ ہماری زمین کے قریب ایک مزار تھا۔ اچھا۔ تو وہاں ایک بزرگ بیٹھتے تھے، تو ہم انڈیا سے آئے تھے، تو میرے والد 8ویں سے چھوڑ کے آئے تھے کلاس۔ تو وہاں ایک دن میرے دادا کو تھوڑے سے درویشی تھا، وہ کہیں مزار پہ گئے ان کو بیٹے کو لے کے، تو انہوں نے کہا یہ بیٹا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ 8ویں پڑھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار یہاں اس کو بھیجو، ہم یہاں نا بچے پڑھاتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھاتے تھے۔ تو پھر والد صاحب وہاں انہوں نے اسکول وہ شروع کیا مزار پہ، آج کل ہے ہائی اسکول ہے، مانی شاہ اسکول۔ اچھا۔ تو وہاں ہم نے جب میں بڑا ہوا اسکول کے قابل، تو پہلے تو وہ دور بڑا تھا تقریباً، تو ہمارے گاؤں میں ایک حکیم تھے جو مسلمان نہیں ہو گئے تھے، باقی فیملی جو بہت رچ حکیم تھے، بڑی کوٹھی تھی، پورے 3 کلومیٹر میں ایک ہی کوٹھی پکی، تو وہ پڑھاتے تھے بچوں کو۔ تو ہم 15-20 بچے ہوتے تھے، تو ہمیں پڑھاتے تھے۔ تو ہماری فیس یہ ہوتی تھی، ہم ان کی دوائیاں پیستے تھے اور دوائیاں اکٹھی کر کے لاتے تھے بوٹیاں۔ تو اس طرح ہم نے پہلی جو ابتدائی تعلیم آپ کی وہاں پہ ہوئی؟ مونٹیسوری جس کو آج کل کہتے ہیں، وہ مونٹیسوری ہم نے اس طرح پڑھی۔ تو اس کے بعد پھر اسکول جانا شروع کیا، پھر میں نے میٹرک وہیں سے کیا۔ تو دوران پھر میرے فادر انگلینڈ چلے گئے PhD کرنے، تو وہ واپس آئے، تو پھر میں 9th میں لاہور آیا، جہاں اسلامیہ اسکول خزانہ گیٹ میں داخل ہوا، وہاں سے میں نے میٹرک کیا۔ تو میں اسپورٹس کرتا تھا، لیکن میرے وہ کہتے تھے ایک تو بہترین اسکول کالج وہ ہے جو گھر کے قریب ہو، دوسرا یہ کہ جہاں کوئی ٹیچر اچھے ہو۔ بالکل۔ تو وہ MA کالج میں مجھے انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ وہاں وہ پڑھاتے رہے تھے انگلینڈ میں جانے سے پہلے، تو کہتے ٹیچر میرے سارے واقف ہیں، تمہارا خیال۔ اس طرح میں نے MA کالج سے گریجویشن کی، وہاں سے پھر پنجاب یونیورسٹی سے MA اکنامکس کیا۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، تو پھر چھوٹے موٹے اس زمانے میں، آج کل دوبارہ شروع ہوا ہے تنگی کی وجہ سے، اس زمانے میں خوشی سے کرتے تھے کہ جب بچے فارغ ہوتے تو فارغ نہیں رہتے تھے۔ مثلا میں میٹرک میں نے کیا تو میں نے سب نے کلاس والوں نے ٹائپ سیکھنا شروع کر دی۔ اچھا۔ آج کے بچوں کو یہ توفیق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب نیا گھوڑا تیار ہوگا تو ہم اس پہ سوار ہوں گے۔ تو اس طرح میں نے کئی ڈپلومے کر لیے، اسٹیٹسٹکس کا بھی کر لیا، اس طرح کر لی۔ تو بعد میں پھر مجھے بزنس کا شوق تھا، میرے والد کو نہیں تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ پڑھے آگے پڑھے۔ تو خیر میں نے کچھ دیر بزنس کیا، میرے انکل تھے ان کے ساتھ کنسٹرکشن کا، تو پھر انہوں نے وہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ بڑے پیسے سے بڑے پریشان ہوتے تھے کہ پیسہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو انہوں نے میرے انکل تھے، ان کو کہا کہ یار میرا بڑا بیٹا ہے، یہ پیسے کے چکر میں پڑ گیا تو یہ بڑی مشکل ہوگی، تو تم نہ تو انہوں نے پھر شرط لگائی، کہنے لگے اچھا تم نا CSS کا ایگزام دو، تو میں دیتا ہوں، اگر میں پاس ہو گیا تو پھر میں جوائن کر لوں گا، نہیں تو میں پھر وہی کام کروں گا۔ اچھا۔ لیکن خوش قسمتی سے میں پہلی اٹیمپٹ میں میرا CSS ہو گیا، تو میں فائنانس سروس میں آ گیا۔ لیکن اس دوران ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمارے سرکاری محکموں میں جو ٹریننگ کا بندہ ہے نا، تو لوگ ٹریننگ سے گھبراتے ہیں۔ تو میں بڑا والنٹیئر تھا، تو بڑے آپ حیران ہو گئے، تو میں گریڈ 17-18 میں بھی کوئی 7 کورس کر لیے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ جو سینئر تھے وہ جانے نہیں چاہتے تھے، تو وہ مجھے ریکویسٹ کرتے کہ یار پٹی تو چلے جا۔
تو میں کہتا چلو ٹھیک. تو یہ آپ نے نیپا وغیرہ سے کرتے تھے؟ ہاں نہیں, نیپا شارٹ کورسز ہوتے تھے نا ہمارے, اکیڈمی بھی ہے, سولس اکیڈمی بھی ہے, پھر اور ہمارے کوئٹہ اکیڈمی ہے اکاؤنٹس کی, اور ہماری آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کا جہاں بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے. تو اس طرح کا یہ سلسلہ خاصی میں نے ٹرین. اچھا بھٹی صاحب یہ فرمائیے کہ جو آپ کا دور تھا تعلیم کا, اس میں کردار سازی پہ بہت زور دیا جاتا تھا کہ آپ کی جو ہے نا وہ بہت اچھا ہونا چاہیے کردار. تو آپ کو کن سے زیادہ مدد ملی؟ دیکھیے جی, میں دو چیزیں, پہلے تو میں چونکہ میرے والد میرے ساتھ نہیں تھے, تو ہمارے ایک استاد تھے جو بعد میں جب اسکول پر مڈل ہو گیا, ابراہیم صاحب بہت ہو گیا, تو وہ ہمیں پڑھاتے تھے. تو وہ رات کو ہم لال ٹائن لے کے, تو ساتھ والے گاؤں میں تھے, تو وہ ہمیں بلاتے تھے. تو ہم پوری گروپ بنا کے ان کے پاس جاتے تھے, وہ پڑھاتے, فجر پڑھا کے پھر ہمیں بھیج دیتے کہ جاؤ اب سو جاؤ. تو ان کا کردار سازی میں بڑا رول ہے. ڈیڈیکیشن کی انتہا تھی کہ ہمارے اسکول جب بن گیا تو 1-2 کمرے تھے, ایک میں وہ ہیڈ ماسٹر صاحب تھے, ایک کلاس روم تھا, وہ 8th کو ملتا تھا, باقی درختوں کے نیچے ہوتے تھے. تو اس کے ارد گرد گڑھے تھے بہت بڑے بڑے. اچھا. تو وہ ذمہ دار وہ وہاں چاول لگاتے تھے, تو پانی ٹوٹ کے ان میں چلے جاتا, بھر جاتے تھے, تو بڑا خطرہ رہتا تھا بچے شرارتیں کر. تو انہوں نے ذمہ دار سے ریکویسٹ کی کہ یہ زمین ہمیں دے دیں. اس زمانے میں بلڈوزر تو ہوتے نہیں تھے یا نہ ٹریکٹر ان کو فل کریں. تو انہوں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ ان کا جی ہم اس کو گراؤنڈ, کیسے گراؤنڈ بنے, کہتے ہیں وہ آپ چھوڑیں ہمیں. تو انہوں نے وہ زمین ہمیں 1 ایکڑ والے اسکول کے نام لگا. تو آپ یقین کریں کہ ماسٹر صاحب صبح کھڑے ہوتے تھے لائن میں, جتنے ٹیچر جب فصل نہیں ہوتی ہے نا تو ہل چلاتے ہیں تو ڈھیلے بنتے ہیں مٹی کے, تو وہ ہماری ڈیوٹی تھی کہ لائن لگ کے نا ہم نے ڈھیلے وہ اس میں فل کرنے. جو ہمارے جیسے قد میں بڑے تھے انہوں نے کلہاڑی گھر سے لانی اور ان کو توڑنا تاکہ لیول ہو جائے. بڑی بات. تو اس طرح وہ 2 سال میں وہ ہمارا گراؤنڈ بن گیا. اب بھی وہ گراؤنڈ ہے. اب میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں خاصا کام کیا, اس وقت بہترین اسکول ہے وہ. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تعلیم کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں یہ بہت ضروری ہے؟ اس کے دیکھیں اس زمانے میں ایک گیم نہیں کھیلتے تھے ہمارے یہاں, یہ اسپیشلائزیشن کا زمانہ نہیں تھا, ہم ساری کھیلتے تھے اور لازمی کھیلتے تھے. مطلب کہ گھروں میں بچوں کا رہنا تو معیوب سمجھا جاتا تھا لڑکوں کا, کیونکہ وہ عصر کے بعد نکل جاتے تھے رات تک, کبڈی, ہاکی, فٹ بال, والی بال, یہ دیہاتوں میں عام تھی کھیلیں. تو سارے فٹ ہوتے, سارے کچھ کھیلتے تھے. آج کل کے جو بچے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلی گئی ہے, اور چھوٹے چھوٹے کوٹھیوں میں, گھروں میں اکیڈمیز بن گئی ہیں. اب بچوں کے پاس وقت نہیں رہا, اسکول سے آتے ہیں اکیڈمی چلے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو پھر موبائل پہ بیٹھ جاتے ہیں. سوشل میڈیا بھی ایک پرابلم بن چکی ہے. تو یہ کیسے اس مسئلے کو ہم حل کر سکیں گے؟ لیکن یہ اب آج کل ایک نیا کانسیپٹ چل رہا ہے جی, ہوم اسکولنگ. جی. ہم تو جو ہماری مدرز ہیں, جو ینگ مائیں ہیں, ان کی اپنی ایکٹیویٹی, سوشل ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہو گئی جس میں یہ واٹس ایپ اور ٹیلی ویژن اور یہ سارا کچھ کر, نتیجہ ہے کہ وہ بچوں کو ٹائم دے نہیں پاتی. تو نتیجہ ہے کہ وہ اس کو سارے کوشش ہوتی ہے کہ 3 سال کے کو داخل کر دیں. اب اس کی جو ہوم اسکولنگ ہماری ماں باپ نانی دادیاں کرتی تھیں, ان کو کہانیاں سناتی تھیں, قصے سناتی تھیں, رشتے بتاتی تھیں, وہ اب کوئی بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو وہ جاتے ہی وہاں انگلش میڈیم خاص طور پہ وہاں تو لش بش ہوتی ہے نا, مطلب فیشنیبل ٹیچرز اور انوائرمنٹ, وہ انوائرمنٹ جو اس کو نصیب نہیں ہونا بعد میں. میں ایک بڑی عام سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے اچھے انگلش میڈیم اسکول ہیں ان کی فیس, جو سب سے بڑا عہدہ ہے نا CSS کر کے اسسٹنٹ کمیشن لگتا ہے, اس کی تنخواہ کے برابر فیس ہے ان کی. اب جس بچے پہ اتنا خرچ ہو رہا ہے اور اس پہ ایکسٹرا بھی خرچ ہو رہا ہے, اس کے جو نخرے ہیں. پھر یہ کہ ہمارے والد اکثر دوستوں کو کہا کرتے ینگسٹرز کو کہ بہترین اسکول ہے جو گھر کے قریب ہے. اب یہ 7-7, 8-8 میل, 10-10 میل, 15-15 میل اسکول داخل, جو نام کے پیچھے لوگوں نے داخل کیا, سارا خاندان اسی پہ لگا رہتا ہے, اور بچے کا جو قیمتی ٹائم ہے ریسٹ کا یا کھیلنے کا وہ سڑکوں پہ گزر جاتا ہے. تو یہ سارے مسائل ہم نے خود خوشحالی کے نام پہ پیدا کیے. اب بھی میں گاؤں کے اسکولوں کو میں لک آفٹر کرتا ہوں, وہاں جاتا ہوں, تو وہاں بھی یہ مسئلہ گورنمنٹ کا یہ ہے کہ گورنمنٹ 50 لاکھ تنخواہ دے دیتی ہے 17 ٹیچروں کو,
2 लाख रुपया उनको कंटीजेंसी का नहीं देती, जिस पे उनको फंक्शन करे, कोई छोटे मोटे इंकरेजमेंट के इनामात दे, वो नहीं देती। तो ये एक मिसमैनेजमेंट है। हालांकि इंग्लिश में मीडियम में ये मिसमैनेजमेंट है कि वो इन्वेस्टमेंट का जरिया बना लिया लोगों ने। आल्दो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट तालीम है, बिल्कुल, लेकिन अखलाकियत के बगैर तालीम बेकार है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी भट्टी साहब, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, आपने अपना बैकग्राउंड बयान किया कि अब एक तबकाती कश्मकश बड़ी पैदा हो गई है और एक सिलेबस का भी प्रॉब्लम हो गया है। जो अच्छे बड़े स्कूल कहलाते हैं उनका सिलेबस और एक टाट पे बैठे हुए बच्चे का बिल्कुल मुख्तलिफ है। कंपटीशन जो है ना उसका मतलब टैलेंट के ऊपर नहीं है, बल्कि ये है कि वो किस कॉलेज से पढ़ा है, किस एकेडमी से पढ़ा है। तो इसको कैसे हल किया जाएगा, मसला कैसे? ये पिछली गवर्नमेंट ने एक अटेम्प्ट की थी, यकसा निसाब, अच्छा, 400 स्पेशलिस्ट बुला के उन्होंने एक बड़ा यकसा निसाब बनाया। लेकिन बदकिस्मती से आखिरी जो उसका अमली पहलू है उस पर एक ऐसी फजूल हरकत की, मैं तो सॉरी ये कहूँगा कि उन्होंने इंग्लिश, सब ने कहा कि उर्दू मीडियम होना चाहिए, उर्दू में बच्चे को तालीम देनी चाहिए, इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाएं। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने ये वही फैसला किया जो 70 साल से चला आ रहा था कि नहीं, जिसे इंग्लिश में पढ़ाएंगे। अब इसमें कैसे बराबरी हो सकती है? मदरसे का बच्चा कहाँ से इंग्लिश टीचर लाएगा? ठीक है, आपने गांव वहाँ टीचर है ही नहीं इंग्लिश के, पहले हैं। मैंने सराइकी में इंग्लिश पढ़ी है, तो तो लेकिन चूंकि हम सिर्फ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ते थे तो हमें इतने बुरे असरात नहीं पड़े, लेकिन क्योंकि मैथ हमें आसानी से आ जाता है। पहाड़े हमें अभी तक याद है होने का। अभी किसी बच्चे को कहें तो मैं बाहर इंटरनेशनल कोर्सेज में जाता था ना पढ़ाने, तो वहाँ इंटरनेशनल टीचर स्टूडेंट होते थे, तो हम चूँकि पुराने, हमें वो साथ भेज देते थे ख़रीदारी के लिए, तो उनकी डिफरेंट करेंसियाँ होती थी, तो मैं खड़े खड़े कन्वर्ट कर देता, तो बड़े हैरान होते थे कि हाउ यू डू इट। तो बेसिकली मैंने कहा हमें पौने का पहाड़ा भी आता है, सवा का भी, ढाई का भी। तो वो जो सिस्टम था उस पर ये बड़ी थी कि भट्टी साहब, आप देखिए ना, जितने महज़ब या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे अपनी ज़बान में ही सारी तालीम होती है। इंडिया में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए, उन्होंने उर्दू में दी और वहाँ से बड़े टॉप के इंजीनियर और डॉक्टर और वो निकले। दूसरी बात जो आपने शुरू में की, मैं बड़ा उससे इम्प्रेस हुआ हूँ, और बेशतर हमारे जो बड़े ओहदों के पुराने लोग आते हैं उनमें से ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो टाट के स्कूल से पढ़े हुए हैं। लेकिन बात टैलेंट की है और वो उस किरदार साजी की है, उन असातिज़ा को क्रेडिट जाता है, उन माँ बाप को क्रेडिट जाता है जिन्होंने बच्चों में ये जज्बा पैदा किया कि वो मतलब दिल लगी के साथ और लगन के साथ पढ़ता है सर। तो ये जो है तबकाती कश्मकश बड़ी हो गई है सर। ये तो जी खौफनाक, मैं तो कहूँ बहुत खौफनाक। उसकी वजह है कि आप एक ही गाँव में एक बच्चा सुबह टाई पहन के जाता है और दूसरा बच्चा जो है ना उसके पाँव में जूती भी नहीं होती और वो फट्टी सी उठाई होती है, उधर जाके वो उसके सामने जाता है। मैं फख्र से कहता हूँ कि हमारे मुजाहरे का बेटा, हमारे पास एक ही थैला होता था, घर का बना हुआ बुना हुआ, एक ही फट्टी होती थी, एक ही कपड़े होते थे। अगर वो पराठा खाता तो मैं भी पराठा खाता था क्योंकि अफोर्डेबल था। तो अब तो इतनी खौफनाक हुई, उसका नतीजा है कि वो एक नफरत पैदा हो गई है अमीरों के खिलाफ। हालांकि अमीरों के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, लेकिन ये नफरत पैदा हुई है ना, ये इससे कि अमीरों ने, सोसाइटी ने डेवलप नहीं किया कि अमीर अपनी जगह उसका मुकाम है, उसने मेहनत की है, अब वो उसको नफरत करता है क्योंकि उसको आपने मुकाबले की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। तो ये तब बहुत। और दूसरी भट्टी साहब, ये जो सिलेबस है, करिकुलम जिसको कहते हैं, ये भी मुख्तलिफ है। यानी उर्दू जो स्कूल हैं पढ़ाते हैं, उर्दू मीडियम जो है उनका और इंग्लिश मीडियम का बहुत करिकुलम में भी फ़र्क है। तो करिकुलम में देखिए, इंग्लिश मीडियम ने पैसे लेने आपसे, फीस लेनी, वो कमर्शियल ज़्यादा है, तो वो कमर्शियल ज़्यादा है। जब तक वो 40,000, अब मैंने पता किया जो मैट्रिक की जो किताबें हैं सिलेबस वो 1100-1400 में आ जाता है, और ओ लेवल का कोई 60,000 पे 60,000 में करके, और वो भी पैसा फॉरेन एक्सचेंज में जाता है। अब ओ लेवल का सुना है कि बिलियंस में जो सालाना 50 बिलियन प्लस जो है ना वो फीसें जाती हैं बाहर फॉरेन एक्सचेंज में। तो और किसान बेचारा कमाता है चीखे मार मार के, और ये जना फॉरेन एक्सचेंज में जो अपर क्लास के बच्चों की फीसें देने में खर्च कर देते हैं। और भट्टी साहब, आप देखिए, जब से ये एकेडमीज खुली हैं तो बच्चों में वो जो कुतुब बीनी का शौक़ था किताबें पढ़ने का, कि अपने
سبجیکٹ کے علاوہ ایک آدمی فزکس کیمسٹری بھی پڑھ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ لٹریچر، اردو لٹریچر، انگلش لٹریچر، اب وہ بات ختم ہو گئی ہے. اکیڈمیز جو ہیں وہ بچوں کو صرف سوالوں کے جواب رٹواتے ہیں. نہیں وہ تو دیکھیں یہ نمبر گیم ہے، وہ نمبر آنے بس نمبر کا چکر ہے. اچھا ہمارے زمانے میں دیکھیں ہم دیہاتوں میں پڑھے، میرے والد ایز اے ٹیچر، میں بھی اب ایز اے بزرگ سب کو، ہر دو بندے کو جو نصیحت کرتا ہے یہ کہا لائبریری ضرور بنائیں. میں چاہے 50 روپے کی کتابیں خریدیں، 100 کی خریدیں، لائبریری بڑی. میرے والد کتابیں بے تحاشا خریدتے، تو اکثر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا تھا کہ پھر بل آ گیا، کیونکہ وہ سارے پبلشر واقف ہوتے تو اکٹھا ہی بل بھیج دیتے. تو میرے والد کئی بار میں نے ان کو جھگڑتے دیکھا، تو میرے والدہ نے ایک بار بڑی تلخی ہو گئی تھی، آپ نے پھر اتنی کتابیں منگوا لی. تو انہوں نے کہا کہ پاکوان نے دعا کر تمہارے بیٹے میں ایک بھی کسی نے یہ پڑھ لی نا تو اس کے پیسے پورے ہو جائیں. اور وہ واقعی پیسے ہو گئے. میں تو سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، فائنانس کا، لیکن گھر میں چونکہ لائبریری تھی تو میں 8-10 کتابوں کا مصنف اس لیے بن گیا تو وہ لائبریری تھی. ویری گڈ. اچھا بھٹی صاحب، آپ کا بڑا ایکسپوجر ہے کہ آپ مختلف ممالک میں بھی گئے اور آپ نے وہاں تعلیم بھی دی لوگوں کو، اس کے بارے میں ذرا ہمارے اسٹوڈنٹس. لیکن یہ ہمارا ایک انٹرنیشنل ادارے ہیں IDI انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ انیشیٹو، اس میں 100 ممبر ہیں ملک، جس طرح انٹوسائی ایسوسائی ہے، یہ ایشین ڈیولپمنٹ ہے. تو ان کے ایکسپرٹس انہوں نے ٹرین کیے تھے، ان میں سے میں انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہوں. تو یہ پھر مختلف ممالک میں جہاں ان کو ضرورت ہوتی تھی، تو اس طرح میں نے چائنا میں خاص طور پہ، چونکہ چائنا ہم لکیلی ہم نے آڈٹ جنرل آف پاکستان نے بڑی عقل مندی کی کہ 80s میں ہم نے جو لیٹسٹ ٹیکنیک تھی آڈٹ کی، پرفارمنس آڈٹ سرٹیفکیٹ، اس پہ بڑا کام کیا. اور واحد ملک تھا جس نے 20-22 کتابیں پروڈیوس کی کنسلٹنٹ سے مل کے. تو اس وجہ سے یہ جو چائنا تھا یا دوسرے ممالک تھے یہ ہم سے پیچھے تھے. تو اس وقت ہم نے پھر چائنی گورنمنٹ نے ہائر کیا. میں ان کے نینجنگ انسٹیٹیوٹ آف آڈٹ ہے بہت بڑا، 20-22، تو وہاں میں پہلی بار گیا کہ 1 مہینے کا ان کا. پھر ہانگ کانگ جب بنا تو انہوں نے آڈٹ جنرل کا آفس سٹاف مجھے ہائر کیا، وہاں میں نے ان کا ٹرین. پھر مکاؤ جب بنا تو پھر ان کا سٹاف بھی میں ٹرین کیا. اس طرح اسلامک ڈیولپمنٹ پرفارمنس آڈٹ پروجیکٹس پہ میری ایکسپرٹی تھی، تو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے مجھے ہائر کیا، وہاں ایز اے کنسلٹنٹ میں گیا اپنے سینئر کے ساتھ وہاں کیا. اور پھر اس طرح دوسرے ممالک میں، تھائی لینڈ میں، ملائیشیا میں، ناروے میں، ادھر تو ہم انگلینڈ میں. تو وہ بنیادی وہی ہے کہ ان لوگوں نے ترقی اس لیے کی، ان کو بیسک کانسیپٹ بڑے کلیئر ہیں، ان کو جو اپنا مضمون ہے نا وہ ان کو سمجھ آ جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی زبان میں پڑھتے ہیں. ویری نائس. جی خواتین و حضرات، آپ محمد جمیل بھٹی صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں. آپ سابق اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب ہیں اور بڑی دلچسپ گفتگو کر رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے زندگی میں کتنے نشیب و فراز دیکھے ہیں کہ گاؤں کے لالٹین میں کی روشنی میں تعلیم انہوں نے حاصل کی، اور پھر ایک انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ گئے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی خواتین و حضرات، آپ گفتگو سن رہے ہیں محمد جمیل بھٹی صاحب کی. آپ سابق اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب ہیں. یہ بتائیے کہ تعلیم کے دوران اپنے جاب کے دوران آپ کے کچھ اور بھی مشاغل رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے زمانے میں، اور آج کل تو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی مشغلہ ضرور ہونا چاہیے اگر آپ نے اچھی صحت رکھنی. جی. تو ہمارے زمانے میں تو جو کہ بے شمار مشغلے ہوتے تھے، پتنگ بازی بھی ہوتی تھی، گلی ڈنڈا بھی ہوتا تھا، اور فٹ بال بھی سب کھیلتے تھے بچے. جی جی. لیکن جب میں لاہور میں آیا تو مجھے ایک ہابی بڑی اٹریکٹ کیا. میرے والد مجھے انگلینڈ سے خط لکھتے تھے تو اس کے اوپر بڑی خوبصورت ٹکٹیں لگی ہوتی تھیں. اچھا. تو وہ میں پھاڑ کے رکھ لیتا تھا. اس زمانے میں تو جب میں لاہور آیا تو یہاں تو بڑی دکانیں تھیں، تو میں نے پھر اسٹیمپ کلیکٹنگ کی، اور اب بھی میرے پاس پاکستان کی پوری کلیکشن ہے. اچھا. اور بے شمار ممالک کی کلیکشن ہیں خاصی بڑی. اور بلکہ ہم نے ایک ادارہ ہمارا جو 51 میں بنا تھا، آج کل میں اس کا صدر ہوں، پاکستان فلیٹیلک ایسوسیشن آف پاکستان. جی. تو یہ سارے پاکستان لاہور میں ان کی برانچز ہیں. تو ہم ہر مہینے میرے گھر، پہلے ہم الحمرہ میں کرتے تھے، پھر وہ ایکسپینسو ہو گیا، تو میرے گھر سیکنڈ سنڈے میٹنگ ہوتی جس میں 50-60 لوگ بھی بعض کا آتے سارے شہروں سے. تو ہم اس پہ اپنا دفتر. اس کے علاوہ لکھنے لکھانے کا بھی آپ کو شوق تھا؟ جی. لکھنے لکھانے کا کوئی شوق؟ لکھنے کا تو میں اسٹوڈنٹ لائف سے لکھنا شروع کر دیا تھا. میرے اخبار بلکہ نوائے وقت تک پہنچ گئے تھے میرا لکھنا. تو پھر درمیان میں نوکری، میں چونکہ ذرا لکھتا تھا کرٹک
اچھا، اور سخت لکھتا تھا سیاسی، تو قلمی نام سے ہاں لکھتے قلمی نام تھے. تو پھر کچھ دیر میں نے لکھتا رہا، ہوں، بلکہ ان میں سے ایک کی کہ بھی میری تازہ کتاب چھپی ہے گناہ بے لذت، اچھا، وہ پرانے کالم میں نے اپڈیٹ کر کے. جی جی، تو پھر بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے مٹیریل ساتھ ساتھ نوٹس بنانے کی عادت تھی. یہ ٹھیک، بڑی میرے والد نے سکھائی تھی کہ جب ٹھیک، کوئی آئیڈیا آئے تو فوراً. تو پھر میری 8 کتابیں ماشاء ماشاء اللہ. اللہ مختلف موضوعات ہاں پہ، مختلف سوشل موضوعات. ایشوز پہ. ہاں میں نے ایک تو اقسامی افسران بازبانی افسران اچھا، کی کتاب، ایک تھی وی آئی پی کباڑ خانہ سوشل، ٹھیک ہے، پھر ایک گناہ بے لذت. ٹھیک ہے، پھر میں نے درمیان میں جہاد پہ بھی میں نے کشمیر جب جہاد بڑھائے تو اچھا، 2 کتابیں میری پوئٹری کی ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان اور کرائز آف کشمیر انگلش میں. اچھا، تصوف پہ بھی آپ کی ہاں. رجحان تھا؟ تصوف پہ بہت ہے میرے، بلکہ جو میری کتاب ہے تازہ گناہ بے لذت، اس کا ہے بابا جی کی روحانی باتیں. اچھا، تو میں جتنے ایشوز ہیں سوشل اکنامک ایشوز ان اچھا، کو روحانی انداز سے ڈسکس ہاں، کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ٹھیک ہے، کہ کیا ہمارے بنیادی مسائل کیوں ہیں. تو ٹھیک اس ہے، لیے وہ میری اس کا نام ہی بابا جی کی روحانی باتیں جی. اس کے ٹائٹل پہ لکھا ہے. اچھا بٹی صاحب، آپ نے مسائل کی بات کی. ہمارا ملک 75-78 سال سے مسائل اور مصائب کا شکار ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ 78 سال میں بھی ہمارے 45 سے 50% لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے، پاورٹی لیول سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کی وجہ زبردست قسم کی جو کرپشن ہے اور میل پریکٹسز ہیں. آپ دیکھیے، آپ ڈپٹی آڈیٹر جنرل رہے، میں خود ایک سرکاری محکمے میں رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ آڈیٹر صاحب جان جب تشریف لاتے ہیں تو اپنے ساتھ وہ انٹرنیز کو لے کے آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں جی چلو یار کرو کام، اور خود عیش کرتے ہیں. پی سی کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوٹلوں کے اور عیاشی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہر محکمے کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ سب سے پاکیزہ اور برگزیدہ ہے. اور اگر ہوا کوئی چھوٹا موٹا آڈٹ پیرا لگا دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کرپشن کو جو ہے وہ پورے طریقے سے تحفظ جو ہے نا وہ ہمارے آڈیٹر صاحبان دیتے ہیں. دیکھیے آج تک کوئی منی ٹریل نہیں پکڑی جاتی. ایک چھوٹا سا ملازم ہوتا ہے وابڈا کا یا کسی اور الٹے سیدھے محکمے کا یا بیوروکریٹ ہوتا ہے، اس کے وسائل اتنے نہیں ہوتے جتنے اس کے پاس، یعنی اس کی تنخواہ وغیرہ اتنی نہیں ہوتی جتنے اس کے وسائل ہوتے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں یہ وہ. اور اگر منی ٹریل پکڑی بھی جائے تو ہمارے جو الحمدللہ بڑے بڑے جو ہمارے وکلاء ہیں اور ہماری جو ہمارا بوسیدہ نظام ہے عدالتوں کا، وہ ان کو تحفظ دے دیتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ بے شمار کرپشن ہے. آپ اس سلسلے میں کیا بتائیں؟ دیکھیے پہلے تو میں ایک نا کانسیپٹ ہے جو پبلک کا، وہ میں آپ کی معذر کے ساتھ وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی کیجیے، یہ میں پبلک کانسیپٹ بتا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ آڈٹ کے بارے میں بڑا ابہام ہے. اچھا، مثلا کہ 3 طرح کا آڈٹ ہے. آپ نے ذکر کیا کہ وہ جو اٹارنی لے کے آ جاتے ہیں وہ بیسیکلی ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اچھا، انہوں نے کمپنی سے بزنس لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لہذا وہ آپ کو ٹھیک کرنے آتے ہیں، آپ کو پکڑنے نہیں آتے. ٹھیک ہے، ان کا بیسک کانسیپٹ یہی ہے، لہذا تھوڑا بہت پیرا بنا دیتے ہیں، جی جی، باقی کہیں گے یہ ٹھیک کر لو، کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ اکاؤنٹس ٹھیک ہوں تاکہ آڈٹ آگے اس کا جو آڈٹ بعد میں آنا ہے وہ ٹھیک ہو. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کانسیپٹ ہے، اس میں ہم نہیں آتے. ٹھیک ہے، دوسرا ہے کہ گورنمنٹ آڈٹ میں بھی 2 طرح کے آڈٹ ہیں، ایک انٹرنل آڈٹ ہے، ایک ایکسٹرنل آڈٹ ہے. ٹھیک ہے، انٹرنل آڈٹ یہ ہے کہ ہر قانون میں لکھا ہے، آئین میں لکھا ہے اور آڈٹ ایکٹ میں لکھا ہے کہ ہر ادارے کے پاس انٹرنل آڈٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو کیونکہ ہم نے تو سال بعد آنا ہوتا ہے نا تو پکڑنا ہے، تو وہاں بھی بیٹھا ہونا چاہیے جو ان کو بتاتا رہے کہ یہ گڑبڑ ہے. تو یہ بائی لا انٹرنل آڈٹ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں لا تو ہے لیکن پوسٹ ہی نہیں ہے انٹرنل آڈٹ کی. جہاں ہیں بھی تو وہ پیمنٹ ماسٹر بن جاتی ہے. انٹرنل میں خود کئی جگہ ڈیپوٹیشن پہ رہا ہوں تو انٹرنل آڈٹ سمجھتا ہے کہ میں نے تنخواہیں دینی ہیں اور وہ پہ موریں لگانا شروع کرتا ہے، حالانکہ اس کا کام ہے کہ اس نظام میں خامیاں ڈھونڈ کے ان کو ٹھیک کرائے تاکہ جب آئینی آڈٹ آئے جو کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا ہے اس تک سارے اکاؤنٹس ٹھیک ہوں. تو یہ 2 جو پہلے جو ہے نا 2 ناکام ہوتے ہیں. جب ہم آتے ہیں تو ہم پھر یہ اب ہماری جو چیک ہے نا وہ کسی نے غور نہیں کیا، نہ میڈیا اس کو دیکھتا ہے نہ پبلک دیکھتی ہے. وہ ہمارا چیک ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی پرفارمنس. اب ہم آڈٹ رپورٹ بنا دیتے ہیں، چھپ جاتی ہے. اب اس پہ جو عمل ہونا ہے نا پارلیمنٹ کی ایک اسکروٹنی کمیٹیاں ہوتی ہیں، صوبائی بھی قومی بھی، انہوں نے اس کی اسکروٹنی کرنی ہوتی ہے. پھر اس کی اہمیت بنتی ہے. انہوں نے پوچھنا ہوتا ہے محکمہ کہ انہوں نے آڈٹ کا کہنا کیوں نہیں ماننا، کیوں کہنا انہوں کے.
وہ 2 سال میٹنگ جب اسمبلی ٹوٹتی ہے تو وہ سارا نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے ایرین نہیں وہ ایرین میں چلے جاتا ہے. یہ تو اب چند سالوں سے یہ ہوا ہے کہ کم از کم پچھلی رپورٹ بھی آڈٹ چیک کریں ایک ساتھ نہیں لے لیں, ورنہ 6 سال پرانی آڈٹ رپورٹیں اب چیک تو اس میں اکثر لوگ ریٹائر ہو چکے ہوتے تھے یا اس کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی تھی سامان کی. تو یہ ایک جو پولیٹیکل مسئلہ میں سمجھتا ہوں, اس کو یہ ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے. آڈیٹر پاکستان بڑا کمپیٹنٹ ہے. مثلا میں ایک پی ایس سی کی مثال دیتا ہوں, یہ میں خاصی 12-14 سال ریپرزینٹ کرتا ہوں پی ایس سی میں. مثلا کہ وہ 2-3 سال ایسے ہوئے کہ چیئرمین بہت اچھے آگے جو پولیٹیکلی انٹرسٹ لیتے تھے. نتیجہ ہوا کہ 1 سال میں ہم نے 150 ارب کے جو ریکوریز کی, اور جتنے نیشنل سکینڈل آئے وہ بیسیکلی آڈٹ نے پکڑے تھے, لیکن چونکہ اخباروں میں آ گئے پھر تو اس کو کوئی نیب مالک بن جاتا ہے, کوئی اینٹی کرپشن مالک بن جاتا ہے. بیسیکلی آئیڈینٹیفائی آڈیٹر کے اداروں نہیں کیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پبلک اسکروٹنی جو ہے نا پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتی ہے, پارلیمنٹری اسکروٹنی, اس کے لیے کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ اتنی فعال نہیں ہے. فعال اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم فعال نہیں ہے, اس میں اعتراضات ہیں. ابھی چند سال پہلے ایک فیصلہ ہوا تھا, ڈیکیڈ پہلے شاید, کہ اپوزیشن کا بندہ چیئرمین ہونا چاہیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا. ہوتا ہے وہ بنا. تو ایک چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب کے میرے دوست تھے ہمارے یونیورسٹی کالج کے, میں ان کے گھر 3 بار گیا. الطاف قریشی صاحب سے میں نے سفارش کروائی, اس کو کہو کہ میں بڑا ایکسپرٹ ہوں, میں فری کام کروں گا, تم سب سے زیادہ مضبوط ہو, تم نا پبلک. وہ 12 بجے آتے تھے, میٹنگ انہوں نے کوئی کی. تو مطلب کہ جن کے ذمے لگایا جاتا ہے وہ بڑی لیٹسٹ میں اس طرح یہ نا چوکیدار کو لیٹسٹ ویپن دے دیں اور اس پہ ٹھوڈی پہ رکھ کے سویا رہے. آپ یہ بتائیں جمیل صاحب کہ وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ اتنا پنپ رہا ہے اس ملک میں, اب وہ آڈیٹر کیا کرے گا؟ وہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ فیک ہے یا اس میں کوئی غلطی ہے, کیونکہ اگر وہ کسی کمپنی سے کوئی مال خریدا گیا ہے, فرض کریے کسی ادارے کے لیے 100 سپلٹ خریدے گئے ہیں یا 500 کمپیوٹر خریدے گئے, کمپنی جو ہے وہ کہے گی یہ 50,000 کا کمپیوٹر ہے, ٹھیک ہے ہم آپ کو 40 کا دیں گے لیکن رسید ہم آپ کو 50 کی دے دیں گے. اب آڈیٹر کیا کرے گا؟ وہ تو کھا گیا جو ڈائریکٹر بیٹھا ہوا وہاں پہ. تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. دیکھیں جی اس کے لیے گورنمنٹ نے بھی کیا, پچھلی گورنمنٹ نے کچھ کیا, لیکن میں انگلینڈ میں اٹیچ تھا یو کے آڈٹ کے ساتھ, تو وہاں میں ریلوے اور ایگریکلچر کے ساتھ تھا اٹیچ. تو وہاں انہوں نے بڑا اچھا سسٹم کیا جو اب ہم کر رہے ہیں 30-40 سال بعد. وہ یہ ہے کہ جتنے آئٹم پرچیز ہوتے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ اپنے سروے کر کے تو کوٹیشن مانگ کے تو اس کے ریٹس بیسک ریٹ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے. اس کے بعد وہ آن لائن کر دیتے ہیں, جس نے کوٹیشن دینی ہے اس کے اوپر کوٹیشن دے. تو وہ ابھی لیکن کوٹیشنز میں وہاں پہ وہ بھی فیوریٹزم ہوتا ہے, جو ٹینڈر کھلتے ہیں سسٹم کے تحت کھلتے ہیں. نہیں سافٹ اب جو ہو رہا ہے پنجاب میں ابھی بڑے اسکینڈل پکڑے گئے اس کی وجہ سے, یہ کہ مثلا کہ وہ پولنگ کر لیتے ہیں کانٹریکٹر. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے آن لائن کیا وہ ٹینڈر کھلے, تو یہ تاریخ آپ ڈالتے ہیں, قیمت بڑھاتے جاتے ہیں, دوسرا دکھاتا ہے, تو اس میں کمپٹیشن بڑا ہوتا ہے اور زیادہ ٹرانسپیرنسی کے چانسز ہیں. دنیا اسی پہ چل رہی ہے. لیکن بھٹی صاحب میری بات واقعی سمجھ میں نہیں آتی, میں تو کیونکہ عوام میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, مڈل کلاس کا آدمی ہوں, کہ لوگوں کے پاس جو اتنا بے تحاشا پیسہ آ گیا ہے جبکہ ان کا سورس آف انکم کچھ بھی نہیں ہے, اس کرپشن کو کون نہ آڈیٹر پکڑ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی پولیٹیکل ہے, وہ پولیٹیکل والے کہتے ہیں جی کوڈ کرے, کوڈ والا کہتا ہے فلانا کرے. ایک پورے نظام دھرم برم ہوا ہے, کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیں جی کرپشن پہ کیسے قابو ہوگا؟ بھائی صاحب قرآن کی ایک گائیڈ لائن ہے جی, اس کا میں اس طرح ترجمہ کرتا ہوں, when crime become investment you can't stop it. ٹھیک ہے. اب جو جرم ہے نا وہ انویسٹمنٹ بن گیا. جی بالکل. مجھے پتا ہے میں نے 10 لاکھ کا فراڈ کرنا ہے, 3 لاکھ وکیل کو دوں گا, 2 لاکھ محکموں کو دوں گا, 5 لاکھ تو پھر بھی بچ گئے. اور معاشرے نے مجھے دھتکارنا بند کر دیا. بالکل. جب ہم نئے نوکری میں آئے تھے تو ڈرتے تھے کہ سرکاری گاڑی لیتے ہوئے ڈرتے تھے کہ تو اب کوئی کیونکہ دھتکارتے تھے, رشتے دار دیکھتے تھے کتوں آ گئی دیکھو سارے, کم از کم یہ سوال ضرور کرتے کہ یہ کتوں آ گئی بڑائی, کچھ یہ بھی شروع ہو گیا اس طرح. اب تو آپ جا کے کسی کالج کے سامنے, چسن کے سامنے کھڑے ہو جائیں, وہاں 500 سرکاری گاڑیاں بچوں کو لینے اور لے جانے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. اچھا اس میں سرکاری میں افسروں کے بارے میں ایک بڑا خوفناک فیصلے لا میں تھا جب ہم نے نوکری شروع کی,
کہ آپ کو ہر سال ایسے ڈکلیئر کرنے ہوتے تھے، اگر آپ نے نیا خریدا ہے تو اس کو بتانا ہوتا تھا. یہ میرے خیال مشرف دور میں شاید ہوا ہے کہ وہ ختم کر دیا گیا. اس کے دوسرا ایک بہت بڑا ہوا مسئلہ کہ یہ جو فارن ایکسچینج اکاؤنٹ کھلنے شروع ہوئے نا، اس نے رشوت بہت آسان کر دی. اب پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کے 22,000 سرکاری ملازم ڈبل نیشنلٹی ہیں سب کی. اب وہ ایسے وہ بھی پچھلے دنوں اخبار میں آیا تھا کہ جو کسی ایس پی کی بیوی تھی تو اس کے پاس کوئی 7-8 کروڑ کی وہاں کی گاڑی لیے پھر رہی تھی اور بڑی فخر سے کہہ رہی تھی آئی ایم وائف آف اے پولیس آفیسر. اب وہ اس لیے کہ وہ فارن ایکسچینج اکاؤنٹ میں جو ٹرانسفر ہے نا وہ اب خیر لیکوڈ جب سے یہ شروع ہوا ہے تھوڑا سا احتساب شروع ہوا ہے تو لوگ ڈرے ہیں. لیکن اب دوسرا ایک اور بات ہے کہ ایک ابہام بھی ہے امیر ہونے میں. ہمارا ہر اب یہ خیال ہو گیا کہ جو بندہ امیر ہو رہا ہے نا وہ بے ایمانی سے ہو رہا ہے. لیکن اکثریت تو یہی ہے. نہیں خاصی اکثریت نہیں ہے. میں گجرانوالا، فیصل آباد اور لاہور میں بزنس فیملی ہے میری دوست ہیں جنگو دیہات میں. دے آر منٹنگ منی سچ مچ. وہ کام ایسا کرتے ہیں مطلب کہ ان کا تجارت اتنی فاسٹ ہے وہ کر کے یہ بجا کے وہ چوری کرتے ہیں ٹیکس. اس کے باوجود ان کی آمدنی اتنی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب وہ بھی ایک طبقہ ہے وہ ڈیمانسٹریشن فیکٹ. اچھا ایک چیز جو معاشرے میں کرپشن کے ایک اور پہلو بڑا مزیدار ہے، کسی نے غور نہیں کرتے لوگ. جب ہمارے فورن جانے لگے لوگ 70s میں وہاں سے وہ پیسہ لائے، ان کو کہ نہ گورنمنٹ کو تمیز تھی نہ ان کو تمیز تھی. انہوں نے آ کے یہاں جائیدادیں خریدی، مکان بنائے. مثلا ہم گاؤں میں اچھے خاصے 2-2.5 مربے کے مالک تھے. ہم نے وہ پکے کمرے 2 بنائے تھے پکے، باقی کچے تھے کیونکہ کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہمارے گاؤں کے نائی نے اور وہ فلاں نے جو ویلڈر بن کے گیا اس نے ہمارے سامنے 3 منزلہ مکان کھڑا کر دیا اور اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس نے سارا پیسہ اس پہ لگا کے چودھری بن گیا. تو اس کے درہر کے جو ڈیمانسٹریشن فیکٹ جس کو کہتے ہیں، ہم نے بھی کہا کہ ایسی کٹ ہے، ہم نے بھی. یہ بھٹی صاحب ایک اکنامکس کا موٹا سا اصول ہے کہ منی سرکولیشن میں رہنی چاہیے. بالکل ہمارے ہاں جو قرآن لوگوں کی بیسک تعلیم ہوتا ہے معذرت جو ہمارے یہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے ریئل اسٹیٹ میں، لوگ بڑی بڑی کوٹھیاں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے جو ہے نا وہ ڈمپ ہو جاتے ہیں. اس کا قوم کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ بجٹ سے ریلیٹڈ رہے ہیں. ہمارے یہاں جو بجٹ ہوتا ہے وہ ایک یعنی کہ گورکھ دھندا ہوتا ہے اور ایک جگلری آف ورڈز ہوتی ہے، اور سب سے جو تکلیف دہ جملہ بولا جاتا ہے کہ اس سے عام آدمی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہ خدا کے بندو 12 روپے کلو والی دال جو ہے 350 روپے بھی مل رہی ہے تو عام آدمی کو تو اس کا پرابلم ہے، دال چاول کا پرابلم ہے. تو وہ ٹیکس کا بھی کوئی نظام نہیں ہے. ایک دکاندار جو ہے وہ آج اگر چائے کا ڈبہ جو ہے 200 روپے کا ہے، اگلے دن آپ جائیں گے وہ 400 کو کر لے گا، کوئی چیک نہیں. کون قیمتوں کا تعین کرتا ہے؟ اور یہ بجٹ میں کیا ڈرامے گیری ہوتی ہے؟ دیکھیے اس میں بجٹ دو پہلو سے میں ڈسکس. ایک عوامی بجٹ ہے جی جو عوام وہ نعرے کی حد تک ایک نہیں جو ہم بناتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں میں کسان ہوں جی، میں ذمہ دارہ کرتا ہوں. میں نے اس دفعہ سبزی لگائی، سارے حل چلا دیے کیونکہ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا جو تھا نا 1 روپے کا کھیرا بکتا تھا، کرایہ بھی پورا نہیں ہوتا تھا. تو پروڈکٹ یہاں مارکیٹ پہ قابو ہے، آڑتیوں کا قبضہ ہے. دیکھیں یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے. اور اس کو صرف لوکل گورنمنٹ ٹھیک کر سکتی ہے. دنیا میں جتنا کام ہے لوکل گورنمنٹ کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا. یہ جو لوور لیول کے مسائل ہیں، اب آپ یقین کریں لاہور میں آپ چلے اسٹیشن سے وہاں آپ کو 150 روپے آڑو مل جائے گا. آپ پائیں گے نارکلی تک وہاں 200 ہو جائے گا. آپ جائیں گارڈن ٹاؤن تک جائیں برکمہ 350-400 کا ہو جائے گا. اب ای ایم ای میں جائیں وہ 550 کا ہو جائے گا. ایک ہی منڈی سے آتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ لوکل گورنمنٹ جو ہوتی تھی میونسپیلٹیز اور یونین کونسل، یہ ان کا کام تھا کرنا. تو وہ پولیٹیشین نے ڈیلیگیٹ ہی نہیں کیا. آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ میں اگر بنیادی طور پہ کہوں سیاسی بھی، معاشی بھی، سماجی بھی اور معاشی بھی، وہ لوکل گورنمنٹ کا نہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس میں نہ لیڈرشپ نکل رہی ہے. وہ سارے جو اس کے پاس پیسہ ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا مشرف صاحب کے زمانے میں جو ہے وہ بلدیاتی اس کو بڑی اہمیت دی گئی تھی. ایوب خان کے زمانے میں بھی ہوا تھا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو وہاں کے جو ناظم بنے اور دوسرے بنے
انہوں نے بھی کرپشن کی انتہا کر دی. نہیں لیکن وہ اس کون میں اس کا گواہ ہوں کیونکہ میں ڈی جی لوکل گورنمنٹ آڈٹ رہا ہوں. اچھا. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ بڑا ہوا. اچھا. ورنہ ضلع تک اس دور میں اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی, میں یہاں تک مان سکتا ہوں کہ 50% کرپشن ہوئی, لیکن وہاں تک پیسہ پہنچا تو صحیح نا. سڑکیں بنی, بلڈنگیں بنی, اسکول بنے, وہ اگر چلتا رہتا تو اس سے ٹریننگ, کیونکہ تربیت ہی نہیں تھی کسی کی. اچھا, ابھی آپ بھٹی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ لوگوں نے بزنس کے ذریعے بہت کروڑوں اربوں روپیہ کمایا. میرا سوال یہ ہے کہ وہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ وہ جو ٹیکس کے ہمارے وکلاء مل جاتے ہیں ان کو, وہ سال کے بعد ایسا ریٹرن بنا کے دیتے ہیں کہ اس میں تو لاس ہی شو کر رہے ہوتے ہیں. تو پیسہ کہاں, تو کوئی بینکوں کے ذریعے ہوتے, کہاں سے ہوتا ہے یہ؟ نہیں دیکھیں, اب تو خاصی اس میں بہتری آئی ہے, آن لائن کر دیا انہوں نے, الیکٹرانک کر دیا, آپ کو آسانی ہو گئی ہے. مطلب کہ مجھے وکیل ہائر کرنے کی ضرورت نہیں, میں کئی سالوں سے میں وکیل نہیں ہائر کرتا ہوں, بڑا چھوٹا سا فارم ہے وہ فل کر دیتا ہوں کر کے. تو آپ, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اچھا وکیلوں میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ایک ٹیکنیکل بات ہے جس پہ لوگ ناراض بھی ہو سکتے ہیں. مطلب کہ کوئی وکیل فائنانس نہیں پڑھتا, اکاؤنٹس نہیں پڑھتا, لیکن وہ بنا دیتا ہے, نہیں کیس لے لیتا ہے وہ. نہیں, اس نے لا میں وہ گنجائش رکھی ہے نا, کسی اور کو آنے نہیں دیتا. مطلب کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کتنے لمیٹڈ ہے وہ. اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ پہلے اتنی 2 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا, وہ ٹکے ٹکے کا کام نہیں کرتا. یہاں تو یہ معذرت کے ساتھ میرے پاس ایویڈنس کہ بعض وکلا جن کا کام نہیں چلتا وہ یہ بن جاتے ہیں, اور وہ پھر انکم ٹیکس والے اس سے مل کے, جو دونوں طرف کالی بھیڑ ہیں نا, وہ مل کے نوٹس بھجواتے ہیں, اور پھر نوٹس وہ ٹیکنیکلی وہ کیسے ہینڈل ہوتا ہے اس کو آپ کو پتا ہے. تو یہ نظام آپ کا جو جب تک آپ شفاف نہیں کریں گے, ایزی نہیں کریں گے رول. میں انٹرنل آڈٹ کا ٹیچر ہوں. اچھا. انٹرنل کنٹرول جب تک نہیں بنائیں گے, ان کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ نظام. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ سارے مسائل جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے پاس قوانین موجود ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن اس کے انفراسٹرکچر ہی نہیں بنایا. مطلب انٹرنل آڈٹ بہت کم محکموں میں ہوگا. جی ٹھیک ہے. اور جو ہوگا بھی تو وہ خوش آمدی قسم کے وہ بھرتی کرتے ہیں, اس میں بھی کرپشن کر کے. جی بالکل. جی بہت شکریہ, کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. بھٹی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ, اور میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں آپ ہمارے طلباء و طالبات کو کوئی پیغام دینا چاہیں تعلیم کے حوالے سے. دیکھیے جی, میں روحانیت میں بہت بلیو کرتا ہوں, قرآن کے قریب رہتا ہوں. ایک تو دیکھیں جی, میں 2 بچے 2 کانسیپٹ ذہن میں ڈال لیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں وعدہ کیا کہ رزق کا میں مالک ہوں, میں نے دینا ہے. وہ جس طرح موت پیچھا کرتی ہے اس طرح آپ کا رزق پیچھا کرے گا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک سورہ عصر ہے, بڑے خوبصورت چھوٹی سی آیت, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ خسارہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اس وقت رسک مینجمنٹ سب سے بڑا ٹاپک ہے, ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں, وہ تو ہونا ہے. اس کے اصول یہ ہیں کہ ایک تو اللہ پہ یقین کرو, حق کا ساتھ دو, یعنی کہ قوانین ہیں ان کے ساتھ دو, گواہی دو, اگر پھر بھی قابو نہ آئے تو صبر کرو. بالکل. تو یہ 2 چیزیں سیکھ لینا, تو یہ جو فرسٹریشن ہے نا یوتھ کی, باقی ہے کہ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے ترقی کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے لیے محنت کر کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. اگر کر بھی لے گا ترقی تو نوز ڈاؤن ہوگا, جس طرح رافیل نوز ڈاؤن ہوا ہے نا, اس طرح وہ انسان بھی رول ڈاؤن. ٹھیک ہے جی. خواتین و حضرات, آپ محمد جمیل بھٹی صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. سابق اکاؤنٹنٹ جنرل تھے, بہت دلچسپ باتیں کی, بڑی انفارمیٹیو باتیں کی. بہت شکریہ جمیل صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.